بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے جو ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے تقریباً ہر شخص کو یہ سورت یاد ہے اور یاد ہونا بھی چاہیے۔ اس سورت کی پہلے ہم ہر آیت کا الگ الگ ترجمہ اردو میں کیے دیتے ہیں تاکہ اس کی باتیں سمجھنا آسان ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار اور پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جو یہ کہا گیا، اب یہاں پر الحمد کے معنی شکر کے ہیں، تعریف کے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ ہم دنیا میں کسی چیز کا جب شکر ادا کرتے ہیں، کوئی اچھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی عمارت ہم دیکھتے ہیں، کوئی بلند اور شاہکار مینار ہم دیکھتے ہیں، یا دنیا کے اندر انسانوں کی تخلیق کا کوئی ایسا جوہر اور نمونہ دیکھتے ہیں جس پر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ تعریف بھی دراصل اللہ کی تعریف ہے۔ اس لیے کہ اس کو بنانے کی جو اصل طاقت جو دی ہے اور جو قوت دی ہے اور جو ذہن دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ تو دراصل ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریف بذات خود اس کی نہیں بلکہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں جو کچھ بھی ہے، تعریف کے لائق کچھ اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ الحمدللہ، الحمد ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کا شکر صرف اللہ کا ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین۔ اور الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دو لفظ استعمال کیے گئے۔ یاد رکھیے، رحمان کا مطلب ہوتا ہے جس کی رحمت سب پر ہو، یعنی یہ اس کے اندر عمومیت ہے، یہ عام ہے سب کے لیے، خاص نہیں ہے، صرف یہ مومنوں کو نہیں ہے، صرف کافروں کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں اسی لیے کہا جاتا ہے رحمان کا تعلق دنیا سے ہے۔ کیا مطلب کہ دنیا میں اللہ کی رحمت سے مومن بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، سب پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور بہت بہت رحمتیں ہیں، سب کچھ لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بڑی نوازشیں اور عنایتیں ان کو ہوتی ہیں، لیکن یہ دنیا میں رحیم کا تعلق صرف مومنین سے ہے۔ مومنین پر جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو پھر وہ بھرپور ہوتی ہے اور مکمل ہوتی ہے، اب اس میں کوئی اور چیز نہیں آ سکتی۔ جب رحمت اللہ کی ہوگی تو وہاں غضب نہیں ہو سکتا۔ رحمان میں تو یہ ہے کہ دنیا میں جہاں رحمت ہوتی ہے تو اللہ کا غضب بھی نازل ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے اور ہوا ہے قوموں پر۔ اللہ نے جہاں نوازا ہے ان کو، وہاں ان کو ختم بھی کر دیا ہے، نیست و نابود بھی کر دیا۔ لیکن رحیم جب کہا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب مومنوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی رحمت میں کوئی شائبہ ہوگا، پھر وہ بھرپور ہوگی۔ جب رحمت ملے گی تو ملے گی۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما دے جن پر تو نے انعام نازل فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا غصہ نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں، صحیح راہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، 7 آیات ہیں اس کی۔ فاتحہ اسی لیے کہتے ہیں اس کو کہ اس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کے آغاز اور ابتدا کو فاتحہ کہتے ہیں۔
اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کو السبع المثانی بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ نبی ہم نے تم کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے، اور 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات سے مراد یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے اندر 7 آیات ہیں۔ یہ دراصل قرآن پاک کا ایک مقدمہ ہے، ایک دیباچہ ہے۔ جیسے قرآن پاک کوئی بھی کتاب ہو جس کے مضامین کا اختصار کے ساتھ شروع میں احاطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مقدمہ دیباچے میں، اسی طرح یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت سورہ فاتحہ قرآن کا ایک طریقے سے مقدمہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو مضامین ہیں اختصار کے ساتھ وہی پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ دعا بھی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا کہ دعا کس طرح کریں۔ اب یہاں پہلے دعا کا طریقہ یہ بتایا کہ جس اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں پہلے اس کو سمجھیں کہ وہ ہے کون، اس کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کی صفات بیان کرتے ہوئے اس کا تعارف کراتے ہوئے سورہ فاتحہ میں کہا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی چیز کو بہت چھوٹے سے لے کر بڑے درجے تک پہنچائے، پرورش کرے، اور صرف پرورش کرے نہیں اور اس کو چھوڑ نہ دے پرورش کر کے، بلکہ اس کی آخر تک نگہبانی اور نگہداشت کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی حفاظت کرے۔ تو اللہ ایک ایسا رب ہے جس نے کائنات بنا کر کے یوں چھوڑ نہیں دی، وہ ہر وقت اس کی نگہبانی کر رہا ہے، وہ ہر وقت اس کو دیکھ ریکھ کر رہا ہے، اس کی سارا نظام اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کو اچھی طرح وہ چلا رہا ہے۔ عالمین کہہ کر کے صرف انسانوں کا رب نہیں ہے، صرف موجودہ دنیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے صرف اس کا رب نہیں ہے، وہ رب ہے ہر اس دنیا کا جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کو ہم نہیں جانتے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہے۔ آسمان کی دنیا ہے، زمین کی دنیا ہے، سمندروں کی دنیا ہے، زمین کے نیچے تہوں کی دنیا ہے، آسمان سے اوپر کی دنیا ہے، نہ جانے کتنے عالم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ان کا رب اور ان کا خالق، ان کا پالنہار اور ان کو چلانے والا اور ان کے نظام کو اچھی طرح سے چلانے والا اللہ رب العزت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ صرف رب ہی نہیں ہے بلکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ اپنے ان بندوں پر بھی رحم فرماتا ہے جو اس کے فرما بردار اور مطیع ہیں، ان پر بھی رحم فرماتا ہے جو اس کے نافرمان ہیں، اور ان کو بھی اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ وہ رحیم بھی ہے، اس کی رحمت مومنوں پر جب ہوتی ہے تو مکمل طور پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا آگے ایک اور اس کی صفت بیان کی، مالک یوم الدین، وہ صرف دنیا چلا رہا کائنات نہیں بلکہ وہ ایک منصف ہے، وہ ایسا انصاف پسند بادشاہ بھی ہے جس نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جہاں سارے انسانوں کا وہ حساب لے گا، ان کی ایک ایک عمل کا حساب لے گا اور اس دن ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے انصاف کے سامنے ہم ظالم نکلیں اور ہمیں اس کے انصاف کے سامنے اپنے ظلم کی سزا کاٹنی پڑے اور ظلم کا مزہ چکھنا پڑے۔ اس لیے مالک یوم الدین، جس دن سب کا بدلہ دیا جائے گا، دین کے معنی بدلہ، کسی بھی عمل کا بدلہ دینا، اس کے لیے اللہ نے ایک دن متعین کر رکھا ہے، اس دن سب کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن مالک کون ہوگا؟ بادشاہت کس کی ہوگی؟ ملکیت کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی، کسی بادشاہ کی نہیں، کسی حکمراں کی نہیں، کسی فرعون اور نمرود کی نہیں چلے گی۔ یہاں پر مالک کہہ کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا عارضی طور پر مالک ہے، اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملکیت اس کی ملکیت میں دی ہے، کوئی حکومت کا مالک ہے، کوئی مکان کا مالک ہے، کوئی جائیداد کا مالک ہے، لیکن قیامت کے دن جس دن تمام انسانوں کو بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا، وہاں کسی کی کوئی ملکیت نہ ہوگی، وہاں صرف اللہ رب العزت کی ملکیت ہوگی، وہاں بادشاہت اس کی چلے گی، حکم اس کا چلے گا، کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے دنیا میں بھی اللہ کا حکم ہے، دنیا کے بعد بھی اللہ کا حکم ہے، قیامت کے دن بھی اللہ کا حکم ہے۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے احکام بھی نافذ ہوتے ہیں، ان کے بھی فیصلے چلتے ہیں، لیکن آخرت میں فیصلہ صرف اللہ کا، حکم صرف اللہ کی، ملکیت صرف اللہ کی، وہاں کسی کا کچھ نہیں چلے گا۔ اب اس کے بعد
ہمارے اندر اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں. اب ہم اللہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے بس سمجھ کر کے اور بالکل بے حیثیت اور ذلیل سمجھ کر اللہ کے سامنے یہ التجا کرے اور یہ بتائیں کہ اللہ ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں، چونکہ عبادت کے لائق سے تیری ذات ہے، کوئی ذات نہیں ہو سکتی. اے اللہ ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں، کسی کے سامنے عبادت نہیں کرتے، کسی کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکاتے ہیں. اور نستعین صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں کوئی بھی کام پڑتا ہے، کسی طرح کی کوئی ضرورت ہماری آن پڑتی ہے تو ہم اس میں کسی سے مانگتے نہیں، صرف تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیری ہی ذات اس لائق ہے کہ تجھ سے جو مانگا جائے تو دے گا. دنیا میں ہر انسان سے مانگ سکتے ہیں لیکن وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہر کچھ دے سکے. اس لیے جو سب کچھ دے سکتا ہے، جو ذات سب کچھ دے سکتی ہے، اسی سے مانگنا چاہیے. اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں. اور کیا مانگتے ہیں؟ اب مانگا جا رہا ہے. اس کی تعریف بیان کی گئی، اس کے اوصاف بیان کیے گئے، اس کی بادشاہت بیان کی گئی، اس کی ملکیت بیان کی گئی، اس کو عبادت کے لائق بتایا گیا اور اس سے مدد مانگنے کو حقدار کہلایا گیا. تو آپ اس سے مانگتے ہیں جو حقدار ہے، جو سب کچھ دے سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، اس سے مانگتے ہیں. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں جائیداد نہیں چاہیے، ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے. وہ راستہ جس راستے پہ ہم چل کر کے تیری رضامندی حاصل کر سکیں، تیرے نبی کی رضامندی حاصل کر سکیں، جس راستے پر چل کر تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، جس راستے پر چل کر قیامت کے دن تیرے سامنے جب آئیں تو ہمارے سر جھکے ہوئے نہ ہوں ذلت سے، شرم سے، بلکہ سر فخر سے بلند ہوں اور ہم تیرے دیدار کے لائق ہوں اور تیری زیارت کر سکیں. وہ چیز مانگتے ہیں، اس صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں. اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہم ان لوگوں کے راستے کی ہدایت مانگتے ہیں جنہوں نے وہ راستہ اختیار کیا تو ان پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، اپنی رحمتیں نازل کی، اور آخرت میں ان کے لیے تو نے بڑی مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے، جن پر تیرا فضل ہوا، احسان ہوا. وہ کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء کے اندر جن کی اور کے اوصاف بیان کیے گئے، جن کی تعین کی گئی، وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ اہل علم ہیں، وہ مومنین ہیں. وہ والے مومنین ہیں جن کو قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ان مومنوں کا راستہ، انبیاء کا راستہ، اس پر اللہ تو ہم کو چلا دے، اس پر ہمیں گامزن کر دے. اور کس کے راستے سے بچنے کے لیے کہا؟ آگے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان کے راستے پر بھی مت چلانا جو گمراہ ہو. غیر المغضوب یہودیوں کی طرف اشارہ، مراد یہودی ہیں کہ وہ لوگ تھے جن کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا. علم بہت تھا، عمل نہیں تھا. علم ہونے کے بعد جب عمل نہیں کیا تو ان کی سزا یہ تھی کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. اور عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا. اب کوئی کام کرنا تھا، کوئی راستہ اختیار کرنا تھا، کسی منزل تک پہنچنا تھا تو پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا. اس بنیاد پر وہ اس راستے پر نہ چل سکے اور ان پر وہ بھٹک گئے، وہ راہ راست سے منحرف ہو گئے، گمراہ ہو گئے. اس لیے اللہ والضالین تو یہودیوں کے راستے سے ہی بچا، عیسائیوں کے راستے سے ہی بچا. ہمیں صرف انبیاء اور صدیقین کے راستے